بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کی اجازت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ ڈی سی کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی میں ملوث تھی اور لبرٹی چوک سے ہی 9 مئی کا واقعہ شروع ہوا تھا، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے جلسے کی۔ اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے حکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر شہر میں کوئی اور بھی جلسہ نہیں کرے گا۔ تو 21 اکتوبر کا جلسہ بھی ان کا پھنس گیا۔ ساتھ پیپلز پارٹی 18 اکتوبر کی درخواست دے چکی ہے، تو وہ بھی پھر اگر وہ ان کو اجازت ملتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا تو حق بنتا ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے تگڑا حکم جاری کر دیا ہے جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے شرمیلا فاروقی کے خلاف ایک درخواست دی کہ شرمیلا فاروقی نے کس طریقے سے پی ایچ ڈی کر لی ہے، اور وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں تھی، وہ پی ایچ ڈی نہیں کی انہوں نے، اور ان کو سیاسی بنیادوں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی۔ یہ الزام تھا سندھ ہائی کورٹ میں، اور شرمیلا فاروقی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے جامعہ کراچی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے 2014 سے 2019 تک پی ایچ ڈی کرنے والوں کا ریکارڈ طلب کر لیا کہ جنہوں نے 2019 تک پی ایچ ڈی کی ہے، 2014 سے 2019 تک، تو انہی کو ڈگری 2023 میں ملے گی۔ تو ان 4 سالوں کا 5 سالوں کا جو ڈگری کرنے والے ہیں ان تمام کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ ریکارڈ دکھائیں کہ کس ریکارڈ میں شرمیلا فاروقی نے اس عرصے میں وہ ڈگری شروع کی ہوئی تھی، جس کے بعد اس کو وہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو ڈگری مل گئی۔ عدالت نے شرمیلا فاروقی کو بھی اور سندھ حکومت کو بھی دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست کی مزید سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وکیل نے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی نے 29 اگست 2023 کو شرمیلا فاروقی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ درخواست گزار نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی کے پاس 2014 سے 2019 تک پی ایچ ڈی کرنے والوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ شرمیلا فاروقی کو سیاسی بنیادوں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی، عدالت شرمیلا فاروقی کی پی ایچ ڈی کی ڈگری منسوخ کرنے کا حکم دے۔ یہ درخواست دائر کی گئی۔ ہمارے ملک میں بھی ایک عجیب نظام ہے جہاں جی سی جیسا ادارہ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، جہاں سے ایلیٹ ہماری ماضی میں بھی اور اب بھی پڑھ کے آتی ہے، وہاں اگر لیکچر دینے کے لیے اور خطاب کرنے کے لیے انوائٹ کیا جائے مریم نواز کو، شرمیلا فاروقی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں اور یہ سارا نظام ایسے ہی چلے اور یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چلائی جائیں، اور ہمارے ملک میں جعلی ڈگریوں والے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھیں، اور تو اور ہماری پنجاب بار کونسل جو وکلا کی نمائندہ پورے صوبے کی بار ہے، اس کے سابق وائس چیئرمین اور اس کے سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی جعلی ڈگریاں نکلیں اور ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو آوے کاوے بگڑا ہوا ہے۔ وہ جو پائلٹ اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ پی آئی اے کے سینکڑوں ایسے پائلٹس تھے جو جعلی ڈگریوں والے تھے، اور بغیر ڈگریوں کے ہی وہ جیسے ڈرائیور بھرتی ہوتے ہیں مختلف بسوں کی کمپنیوں میں، تو وہ سسٹم رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارا پورا نظام ہی برباد کر دیا ہے۔ جب ہمارے حکمران ایسے ہوں گے، ان کے داخلے سے لے کے آگے تک جو معاملات ایسے چلیں گے، تو پھر چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ نظام کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ جس ملک کا نظام تعلیم کا یہ حال ہو کہ ایسی یونیورسٹیاں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دے دیں، پھر وہ نظام کیسے آگے چل سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کی اجازت مانگ لی، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 21 جب گریٹر اقبال پارک جلسے کی اجازت کا کہا گیا تھا تو اجازت پہلے نہیں دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے حکم کے بعد دی گئی تھی۔ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وطن واپس آنا ہے، اور لطیف کھوسہ جیسے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے لکھوا کے رکھ لیں، نواز شریف نے نہیں آنا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ حفاظتی ضمانت کا ملنا مشکل ہے، چونکہ حفاظتی ضمانت ایسے اتنی آسانی سے ایک مجرم کو نہیں مل سکتی۔ حفاظتی ضمانت نہیں ہوگی تو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنا پڑے گا، ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کریں گے اور ان کو جلسے تک کی اجازت دیں گے تو یہ معاملہ چل نہیں سکتا۔ بہرحال 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو درخواست دی ہے نون لیگ نے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر بلال یاسین جو نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے 21 اکتوبر کو معیار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو باقاعدہ درخواست دے دی ہے۔ اچھا، ان کی درخواست یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں اجازت دی جائے،
ان کی درخواست یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہاں ہمیں سرکاری مشینری بھی چاہیے، سرکاری لوگ بھی چاہیے، ہم نے پنڈال بھی بھرنا ہے اور سرکاری مشینری بھی، جیب سے تو لگانا کچھ نہیں ہے۔ درخواست میں 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک انتظامات اور جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے درخواست موصول کر لی ہے، امید ہے جلد اجازت مل جائے گی۔ جلسے سے 2 روز قبل سینئر لیڈرشپ جلسہ گاہ کا دورہ کرے گی۔ نواز شریف لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ میں پہنچیں گے، یہ کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لاہور میں ایک جلسے کی درخواست دائر کر دی ہے کہ جی 18 اکتوبر کو لاہور میں ہم نے جلسہ کرنا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے۔ اب ان کو بھی اجازت، چونکہ وہ تو بیٹا ہے اور دوسری جانب حکومت ان کی ہے، تو دونوں جماعتوں کو تو اجازت مل جائے گی۔ ان کو تو درخواست دینے کی ایسے ہی انہوں نے پریشانی اٹھائی ہے، درخواست دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب معاملہ آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کا جلسہ رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے یا تو تب ڈرتے کہ جی عمران خان موجود ہیں یا کوئی سینئر لیڈرشپ موجود ہے اور کوئی بہت بڑی گیدرنگ اکٹھی ہو جائے گی۔ ابھی تو صرف سیکنڈ لائن بھی نہیں، جو تھرڈ لائن قیادت ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ وکلا میں سے کوئی آ سکتے ہیں جو آ کے اس جلسے کو لیڈ کریں یا اس جلسے میں کوئی خطاب وغیرہ کریں۔ ایسے میں ایسی کون سی پریشانی ہے یا خوف ہے کہ لبرٹی چوک، اور پاکستان تحریک انصاف کے تو آئے روز لبرٹی چوک جلسے ہوتے تھے اور کوئی ایسی پریشانی نہیں بنتی تھی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر، عمران خان کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ کے بغیر پھر بھی عوام نے ایسا بڑا جم غفیر لاہور نے نکلنا ہے عمران خان کے لیے اور عمران خان کو جیل میں تحفہ دینا ہے۔ ویسے بھی ان کی ابھی حال ہی میں برتھ ڈے گزری ہے، تو لاہور کے لوگ تیار ہیں عمران خان کے جلسے کو، بڑا جلسہ 21 اکتوبر سے بڑا جلسہ، ایک طرف نواز شریف آ رہا ہے اور پورے پاکستان سے انہوں نے بسیں بھر بھر کے لانی ہیں اور پیسہ تقسیم کرنا ہے، اور ایک طرف صرف لاہور ہے جس کا لیڈر جیل میں ہے اور جس کی قیادت بھی کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے جلسہ کرنا ہے اور بغیر کرسیوں کے جلسہ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرسیاں میزیں لگا کے جلسہ کرنا ہے، تو یہ ان کو پریشانی تو ہے۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے اب جو ہماری انتظامیہ ہے وہ اجازت نہیں دے رہی۔ اس بابت لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے سماعت کی۔ اب جج صاحب بھی ایسے ہیں کہ اکرم شیخ صاحب ماضی میں نواز شریف کے وکیل ہیں، مشرف کیس میں بھی وہ استغاثہ کے وکیل تھے، تو اکرم شیخ صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو ان پر بھی نہیں کوئی انگلی اٹھا سکتی مسلم لیگ نون۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کے پاس اس کیس کی سماعت تھی، پہلے پرسوں سماعت ہونی تھی، جج صاحب چھٹی پہ تھے، کل سماعت ہوئی، انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ جی اس درخواست کو ڈیسائیڈ کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی۔ راحیل کامران شیخ صاحب کی عدالت میں جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے آ کے رپورٹ جمع کروائی۔ ڈی سی آفس کی جانب سے عدالت میں جو جواب جمع کروایا گیا اس میں کہا گیا کہ درخواست کے بعد 10 اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا، کہ جب پی ٹی آئی نے درخواست دی، پی ٹی آئی کی درخواست کے بعد 10 اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا۔ تمام اداروں میں مطلب تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے پی ٹی آئی کو جلسے کا این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے پی ٹی آئی کو جلسے کا این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی۔ عدالت نے کہا کہ اچھا، پہلے تو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کے بہت زیادہ معاملات ہیں اور اس وقت تھریٹس ہیں، حالات ایسے ہیں، لبرٹی چونکہ ایک بازار ہے اور ایک مارکیٹس ہیں تو وہاں لوگوں کی جو جان و مال ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عدالت نے کہا اچھا پہلے یہاں ٹھہر جائیں آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی لبرٹی چوک مناسب جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لبرٹی چوک پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہیں ہوگا نا تو آج کے بعد وہاں کوئی اور جماعت بھی، چونکہ ماضی میں مریم نواز نے بھی وہاں پہ 2 دفعہ جلسہ کیا ہے، تو جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لبرٹی چوک پر پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہو رہا نا تو آگے بھی کسی کا جلسہ نہیں ہوگا لبرٹی چوک میں۔ اگلی بات، عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو کہا کہ متبادل جگہ کے لیے آپ آج 2 بجے تک ڈی سی لاہور کو درخواست دیں اور لبرٹی چوک کے علاوہ کوئی متبادل جگہ اس کے لیے نئی درخواست دیں اور آپ کسی دوسری جگہ کے لیے درخواست دیں۔ ڈپٹی کمشنر جو ہر صورت میں اس درخواست پر جلسہ کے لیے نئی جگہ کی درخواست پر فیصلہ کرے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی سی کو حکم دیا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہا کہ آپ جائیں آج 2 بجے جا کے نئی متبادل جگہ کی درخواست دیں اور وہ لبرٹی چوک کے علاوہ، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو ڈپٹی تھے
ڈپٹی کمشنر، ان کو کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی جگہ کے لیے درخواست ہے اس پر فیصلہ دیں، اور یہ درخواست ایڈیشنل سیکرٹری عظیم اللہ خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر اب نئی درخواست پر تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملتی اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے لاہور میں جلسہ کرنے کی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ لاہور میں کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں ہوگا۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے کہا کہ اگر لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہوگا نا تو کسی سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ پھر یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کوئی بھی بہانہ بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو پھر یاد رکھیے گا کسی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے کہا آپ ایسے ہی صحیح بتا دیں نا، جو وکیل پیش ہوئے ان کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، تو ان کو عدالت نے کہا آپ صحیح بتائیں نا کہ آپ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہونے دیتے، باقی جلسوں کی اجازت ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کی حد تک آپ اجازت نہیں دے رہے۔ آپ کیسے غیر جانبدار حکومت ہیں؟ کیسے انتخابات ہوں گے اگر آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن کمپین ہی نہیں کرنے دیں گے؟ باقی سب کو اجازت ہے، ان کی حد تک اجازت نہیں ہے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے کہا کہ آپ نے جو بھی ریزنز لکھی لیبرٹی چوک کی حد تک، چونکہ وہاں لوگوں کی جان و مال کا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، ہم چپ کر گئے، لیکن ایک بات ہم نے اس میں فیصلے میں لکھ دی ہے کہ لیبرٹی چوک میں اگر پی ٹی آئی کا جلسہ لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہے تو لیبرٹی چوک میں کبھی کوئی جلسہ نہیں کرے گا کوئی اور جماعت بھی۔ دوسری بات کہ نئی درخواست آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس درخواست کے اوپر فیصلہ کریں، اور اگر آپ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دیتے لاہور میں جلسہ کرنے کی تو میں آرڈر میں لکھوا رہا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پھر لاہور میں جلسہ نہیں کرے گی۔ یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ کوئی انتخابات کے لیے کوئی گراؤنڈ دینا نہیں ہے، اور کسی صورت بھی انتظامیہ کو کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہنا تھا راحیل کامران شیخ صاحب کا۔ بھلے 15 سے 1-2 دن جلسہ آگے بھی ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دکھانا ہے کہ جہاں لیڈرشپ جیل میں ہے یا روپوش ہے، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کی عدالتوں میں کیسز لگائے نہیں جاتے اور لٹکایا جاتا ہے، وہاں پر اور ہزاروں کارکنان جیل میں ہیں، دہشت گردی کے مقدمات اور جتنے بھی ایکٹیو کارکنان تھے وہ سارے کے سارے جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں۔ اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی وہ جلسہ کر دکھاتی ہے جو نواز شریف کی آمد کے بعد 4 سال کے بعد جو انہوں نے بڑا کوئی انقلاب لانا تھا وہ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ تو آ گئی ہے، رپورٹس ان کو مل گئی ہیں انٹیلیجنس رپورٹس کے جی ہمارے لوگ اکٹھے نہیں ہونے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا جو بہانہ کرتے ہوئے انتظامیہ انکار کر دے کہ جی جلسے کی اجازت نہیں، اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے جلسے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جلسے سے ہی بھاگ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔